إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حضرات، جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام اور استحکام پاکستان. یہ بات ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسلام ہی قیام پاکستان کا سبب بنا اور اسلام ہی اس کے بقا اور اس کے استحکام کا ضامن ہے. یہ ایک مختصر بات ہے. اسلام ہی سبب بنا. بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا وہ ایک ایسے ملک کا مطالبہ تھا کہ جہاں مسلمان رہیں لیکن انفرادی طور پر عبادات کرتے رہیں. یہ مقصود نہیں تھا. انفرادی طور پر تو عبادات تقسیم سے قبل بھی ہندوستان میں ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. اس وقت بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. آج بھی ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں. بلکہ عبادات اور دینی حوالے سے جو کام اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے شاید کہ وہ کام پاکستان میں نہ ہو رہا ہو. مطالبہ ایک ایسے ملک کا تھا جس کا معاشرہ اسلامی ہو، جس کا منہج اسلامی ہو، جس کی فکر اسلامی ہو، جس کی سیاست اسلامی ہو، جس کی معیشت اسلامی ہو اور جس کا دستور اسلامی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا اور لیاقت علی خان پہلے دورے پر امریکہ تشریف لے گئے تو امریکہ کی سینٹ میں جو ان سے مطالبہ کیا گیا وہ یہی تھا کہ آپ امریکہ کے دستور کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں قبول کرتے. تو انہوں نے کہا، امریکیوں تم تو خود اندھیرے کے اندر دھکے کھا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نور عطا کیا ہے. اس نور کو چھوڑ کر ہم اندھیرے کو کیوں قبول کریں. حضرات، یہ ایک الگ المیہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں جن لوگوں کی قربانیاں تھیں وہ تھوڑے ہی پیریڈ میں دنیا سے چلے گئے اور شروع ہوئی سے لے کر آج تک اس ملک کی باغ ڈور ایسے افراد کے ہاتھوں میں آتی رہی جو لوگ اسلام کے مقابلے میں اقتدار کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے محض سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر اسلام کا نام تو استعمال کیا لیکن اسلام کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی. لیکن میں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس ملک کی بقا اور استحکام اسلام کے ذریعے ہو سکتا ہے. شامل ہے اور اللہ کے اگر میں نے کسی سیابی بن گئے ہو ایک سزا تو ہم نے بھگت لی ہے کہ وہ پاکستان جو 14 اگست 1947 عیسوی کو مہاراج وجود میں آیا تھا، آج وہ پاکستان آدھا بھی باقی نہیں ہے، آدھے سے بھی کم ہے. آج اس پاکستان کو پاکستان دیٹ واز کہا جاتا ہے کہ وہ جو پاکستان تھا. اب یہ پاکستان وہ نہیں ہے، یہ تو بچا کھچا پاکستان ہے. اور اس بچے کھچے پاکستان کی بھی کیفیت کیا ہے؟ مختلف فتنوں کی زد میں آ چکا ہے. اگر آپ ایک طرف نگاہ اٹھائیں گے تو آپ کو جغرافیائی پرستی کا فتنہ نظر آئے گا. دوسری طرف نگاہ اٹھائیں گے تو لسان پرستی کا حضرات بلانا
مقصد اس لیے کہ ہم نے ان بصیرت انسان اگر پاکستان کی سرحدوں کے اوپر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اور جو کچھ اندرونی کیفیات ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر سربراہان ملک، سیاسی رہنما، مذہبی قائدین مل کر سنجیدگی کے ساتھ کسی لہے عمل پر متفق نہیں ہوتے تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں مستقبل قریب میں زمین کی پشت کے اوپر پاکستان نام کا کوئی ملک آپ کو نظر نہ آئے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس کی بقا، اس کا استحکام اسلام کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ کون سا اسلام؟ جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں کے ساتھ متعارف کرایا ہے۔ کہیں اس کو دین اللہ کہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دین اللہ ہے۔ کہیں اس کو دین الحق کہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کہیں اس دین کو صراط مستقیم کہا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کہیں اس دین کو حبل اللہ کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام اس چیز کا نام ہے، اس عقیدے کا نام ہے، اس منہج کا نام ہے، اس فکر کا نام ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کی وحی کے علاوہ جس میں کوئی چیز نہیں، وحی ہے اور وحی کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں۔ جو اسلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مجسمہ اسلام کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس اسلام میں خطا اور غلطی تو دور کی بات ہے، احتمال خطا کا بھی وجود نہیں۔ یہ اسلام جس میں کوئی قیاس رائے نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں، اضطرار کی حالت میں اس اسلام میں مجتہدین کے اتحاد کا احترام موجود ہے، اور دین جو ہے وہ صرف اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو اس اسلام میں داخل ہو، اور وہ چاہے وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ امام ہو، وہ محدث ہو، وہ فقیہ ہو، وہ مجتہد ہو، وہ اپنے ہر قول میں اور ہر فعل میں دلیل کا محتاج ہو، دلیل کا پابند ہو۔ چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، بنو اسد اور بنو غطفان قبیلے کے لوگ جب صلح کے لیے آئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صلح کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن آپ کو رسوا کن صلح قبول کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا صلح تو ہم جانتے ہیں، رسوا کن صلح کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رسوا کن صلح یہ ہے، تمہارے جتنے افراد ہمارے ہاتھوں مارے گئے وہ واصل جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنے، لیکن ہمارے جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے، ہر شہید کی تمہیں دیت دینی پڑے گی۔ حضرات، جب یہ بات کہی تو بنو اسد یا بنو غطفان قبیلے کے کسی شخص نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو صلح کی یہ شکل بتائی ہے اس کی دلیل دیجیے۔ حضرات، یہ ہے دین جس دین کے اندر اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے فیصلے پر، ان کے فتوے پر، ان کے حکم پر، ان کے عمل پر، ان کی آرڈیننس پر دلیل مانگی جائے گی۔ حضرات، میں کیوں نہ کہوں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل مانگی جائے گی، بغیر دلیل کے نہ ان کے فیصلے کو لیا جائے گا، نہ ان کے حکم کو لیا جائے گا، تو اس افضل ترین انسان کے بعد دنیا کا وہ کون سا امام ہے، دنیا کا